بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے امریکی کانگریس میں پاکستانی انتخابات کے متعلق، اور انتہائی سنجیدہ سوالات ہوئے ہیں۔ امریکن لاء میکرز نے اچھے سوال بھی کیے۔ ایک طرف تو امریکن سسٹم کے اندر جو ہپوکریسیز ہیں، جو منافقتیں ہیں، وہ بھی بے نقاب ہوئیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک ہیئرنگ جو ہوئی الیکشنز کے متعلق، پاکستان کے انٹرنل حالات کے متعلق، تو اب ہمارے اور اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا ایک بڑا کردار تھا، تو ایک بہت ہی پاورفل کمیونٹی کے طور پر ایمرج کیا ہے پاکستانی امریکنز نے، اور کانگریس میں انہوں نے پاکستانی انتخابات کے اندر جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کروانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی امریکنز فار بیکمنگ سو پاورفل پولیٹیکلی، کہ اب وہ امریکی کانگریس کی ایک انہوں نے وہاں پر ہیئرنگ میں یہ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، جہاں پر میں نے بات کی کہ امریکن نظام کی منافقتیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا ڈونلڈ لو نے دھمکیاں دی تھیں، کیا ڈونلڈ لو نے یہ کہا تھا؟ اس حوالے سے کانگریس میں جو ہیئرنگ ہے، کسی نے بھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، اور یعنی پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کیا اسد مجید کو آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے؟ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے گا، اس کو پنش کیا جائے گا؟ کیا آپ کو علم تھا کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن امریکنز، سینیٹرز، کانگریس مین، امریکی نظام جو ہے، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے نظام کو ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم ہیں ڈونلڈ لو، وہ کس طرح، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا امریکہ نے رجیم چینج آپریشن میں آپ نے مدد کی، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے آن ریکارڈ کہ ہاں جی ہم نے مدد کی؟ ان کا اپنا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا قانونی طور پر، تو وہ کیسے یہ بات کر کے خود قانون کے لپاڑے میں آ جاتا، قانون کے لپیٹے میں آ جاتا؟ تو یہ بہت ہی، یہ ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے کہ چاہے کوئی امریکہ ہے، چاہے کوئی یورپ ہے، چاہے کوئی چائنا ہے، جو بھی ممالک ہیں، وہ اپنی ترجیحات کے مطابق کام کرتے ہیں، ان کو اپنے ملک کا مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہم دوسروں کی لڑائیاں لڑتے رہے، ہم دوسروں کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے آگے چلتے رہے، ہم ہمیشہ پراکسی رہے۔ یہ ہمیں کل کی جو ہیئرنگ تھی، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے جب میں امریکہ میں بھی رہا اور میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا، تو میرے دل میں یہ خواہش آتی تھی، میرے ہاتھ اس طرح اٹھتے تھے دعا کے لیے کہ اے اللہ، ہمیں ایسے حکمران ادا کر، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ ڈال دے کہ وہ ہمارے ملک کے مفادات کے تحت فیصلے کریں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شخص نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ کیا حشر کیا ہم نے اس کا! اس سے پہلے ایک نے، جس نے ہمیں وہ ایسٹس دیے جس کی وجہ سے آج بھی ہم محفوظ ہیں، کیا حشر کیا ہم نے اس کا! کہاں پر ہم نے کیسے اس کو پھانسی پر لٹکایا، کیسے ہم نے اس کی آل اولاد کے ساتھ کیا! کاش ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ تو تبدیلی میرے مالک لے آ کہ وہ پاکستان کے عوام کی ترجیحات کے مطابق کام کریں۔ تو کل آپ نے دیکھا، بلکہ وہ جو ان کے جو چیئرمین ہیں کمیٹی کے، انہوں نے آتے ہی یہ سوال انہوں نے اس طرح کیا کہ آپ اس فیک الزام کے بارے میں کیا کہتے ہیں سائفر کا؟ یعنی انہوں نے خود ہی اپنے سوال میں کہہ دیا کہ یہ فیک الزام ہے۔ This is how they protect their national interest۔ اور ہمیں بھی یہ چیز ان سے سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے قومی مفادات کے حوالے سے بات کریں۔ پھر آپ دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا، ہم اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن ہم پاکستان کی حکومت سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا، کس قدر منافقانہ یہ جواب ہے! ہم ریکگنائز نہیں کرتے لیکن ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کروائے یہ جو سارے الیکشن کی ارریگولیرٹیز ہیں، یعنی جس ادارے نے یہ سب کچھ کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جعلی رزلٹ اناؤنس کیے، جعل سازی کی، جو ایک سب سے بڑی جماعت ہے اس کو انتخابی نشان بلہ نہیں دیا، پھر اس کو وہ کسی اور جماعت میں جانے کی انہوں نے کوشش کی، بیٹسمین جس کا بلہ تھا اس کو کہا کہ نہیں جی یہ امیدوار اس میں جا نہیں سکتے، پھر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دیں، یعنی ہر طرح کی جو الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی، جو مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جو بے ایمانی کی گئی، وہ کی گئی اس الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ تو ڈونلڈ لو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ الیکشن کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر الیکشن غلط ہوئے ہیں تو دوبارہ ہو جانے چاہیے، اور اگر یہ اس طریقے سے اس کو سیٹل نہیں کیا گیا تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسمبلیاں بن گئیں، حکومتیں بن گئیں، سارے معاملات چلے گئے، آئی ایم ایف نے آ کے $1.1 بلین بھی دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات متاثر ہو جائیں گے۔ یہ چرب زبانی اور اس منافقت کو اب آج کل پالیٹکس کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کا ذہن سیاسی نہیں ہے، وہ کھلی بات کر دیتا ہے اور بڑا پاکستان کو آئسولیشن میں لے گیا۔ دس از واٹ از دا رزلٹ جناب، یہ ہمیں ملا ہے۔ اچھا، چائنا بیشنگ کے لیے استعمال کیا شروع میں، چائنیز کے حوالے سے ڈونلڈ لو جو بات کرتا رہا، پھر پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات اس ہیئرنگ کے نتیجے میں آ گئی کہ جناب وہ نہیں بن رہی۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے، یہ ہے، اور بڑا جی کہ وہ گیس پائپ لائن آ رہی ہے، لیکن نہیں، ہم امریکی مفادات کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہماری حکومت جو ہے یہاں پر یہ امریکہ کے زیر اثر ہے، یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی۔ اور پھر کیا ڈونلڈ لو نے اس ہیئرنگ میں کیا؟ اسد مجید جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، کہ جی ان کا بیان کہ جی سائفر جو ہے یہ کوئی سازش نہیں ہے، تو اس بیان کو بنیاد بنا کے ڈونلڈ لو وہاں پہ ساری باتیں کرتا رہا۔ اب اسد مجید ایک سرکاری ملازم، وہ کیا، اور ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں ان کی سب سے بڑی جو ایک چیز ان میں ڈال دی جاتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی بات ادھر ادھر کی ہماری ACR خراب ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل، اسی چکر پہ تو قوم کو لگایا ہوا ہے سارا، اور پھر جونیئر لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے ہم سینئر پوزیشنز پہ رکھتے ہیں تاکہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو تو ہر غلط کام بھی ان سے کروا سکیں، اور پھر ان کی طرف سے یہ بات بھی آئے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے کہ جو باقی ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یعنی امریکہ کے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ لیکن کل کی جو ہیئرنگ تھی، بس اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں، پاکستانی امریکن ایک پاورفل پولیٹیکل گروپ کی حیثیت سے ایمرج کیا انہوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر وہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے ثابت کیا۔ اس سے پہلے پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیمیں اور دوسری جو لوگ تھے وہ اپنے طور پر کنونشنز وغیرہ کرتے تھے، لیکن اس طرح پولیٹیکلی وہ افیکٹو نہیں تھے۔ انڈین امریکنز بہت افیکٹو تھے، لیکن پاکستانی اب اس کلب میں شامل ہو گئے ہیں، یہ بہت اچھی شروعات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اچھا ایک اور بات میں کہوں، جیسے ہی یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے میڈیا کے آفیسز میں کہ اس کو مت دکھائیں، عطا طارڑ نے اپنی پریس کانفرنس شروع کر دی۔ لیکن جو ایک اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ ٹیلی فون صرف وزارت اطلاعات و نشریات کے آئے۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے گا کہ صرف وزارت اطلاعات و نشریات سے یہ پیغام میسیجز آئے کہ ڈونلڈ لو کی بریفنگ کو آپ کاٹ دیں، اس کو نہ دکھائیں، اور عطا طارڑ صاحب آ گئے۔ ماضی میں جس طرح سے فون آتے تھے ویسے فون نہیں آئے۔ بہرحال ایک دس از واٹ از مائی گیدرنگ، جو ساری جو چیزیں میں نے دیکھا ہیئرنگ کو اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہوا، تو یہ ایک اس کی سب سے بڑی ایک یہ چیز سامنے نظر آئی۔ باقی کس طرح جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے قومی مفادات کے لیے کس طرح بات کرتے ہیں اور کس طرح ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی جب ایک امریکی کہتا ہے لا میکر کہ چاہیے پاکستانی سفیر کو کہ وہ عمران خان سے جیل میں جا کے ملے،
اور وہاں اس سے معلوم کرے ہر چیز کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو اس طرح جیلوں میں بھیجتے ہیں اور باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جائیے جا کر ان کو ملنا چاہیے. اور 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے, صرف اس سے کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ بڑے شرم کی کوئی بات نہیں ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.